السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی نورانی بزم میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی نورانی بات میں ہمارا سلسلہ واری موضوع آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین کے ضمن میں غیب داں آقا کے عنوان پر تیسری نشست ہوگی اور سلسلہ واری 59ویں نشست ہوگی۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب اور مفلس آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کرتے ہوئے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سیر جو عطا کیے اور وہ گھر لے آیا، تو ان میں اتنی برکت ہوئی کہ کئی سال تک وہ صحابی اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان کھاتے رہے مگر وہ ختم نہ ہوئے۔ ایک دن اس نے پکانے سے پہلے تول لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ وہ پھر نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم ہو گئے، تو آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو تم نہ تولتے تو وہ کبھی ختم نہ ہوتے۔ حضرات گرامی، اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آقا کائنات غیب دان رسول ہے۔ آقا کو کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے تول کر پکایا؟ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دیتے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نبی اتنا دیتا ہے کہ وہ پھر ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سلمان فارسی یا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں نورانی دست مبارک سے کچھ کھجور عنایت فرمائے۔ انہوں نے ان کھجوروں کو اپنی زنبیل میں رکھ لیا۔ جب بھی بھوک کا احساس ہوتا تو وہ زنبیل میں ہاتھ ڈالتے، کھجور نکال کر کھاتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی تواضع انہی کھجوروں سے فرماتے۔ 30 سال تک کھجور نکالتے رہے اور خود کھاتے رہے اور مہمانوں کی ضیافت بھی کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر جو حالات ہوئے اس میں آپ کی وہ زنبیل گم ہو گئی۔ دیکھیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس کی کیا برکت ہے کہ ہاتھ میں کتنے کھجور آتے ہیں، لیکن اس میں اتنی برکت ہوئی کہ 30 سال تک نہ صرف انہوں کھائے بلکہ انہوں مہمانوں کی بھی ضیافت کرتے رہے۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت نے کمزور کر دیا ہے۔ وہ گھر آئے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس کے ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کر دی، یعنی روانہ کر دی، بھیج دیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر حضور نبی رحمت غیب داں آقا نے فرمایا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روٹیاں دے کر؟ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ ہاں۔ حضرات گرامی، ان بدعقیدہ لوگوں سے پوچھو کہ یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے بعد آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تمام صحابہ کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے گھر تشریف لائے
حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی شے نہیں کہ ان کو کھلائیں۔ حضرت ام سلیم نے جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ اور اس کے رسول جانے، یعنی جو لا رہے ہیں انہوں ہی انتظام فرمائیں گے۔ حضرت گرامی دیکھیے صحابیہ کا بھی کیا عقیدہ ہے۔ کسی شاعر نے اسی مضمون کو بڑے ہی اچھے شعر کے پیکر میں ڈھالا ہے، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے، وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے، وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ، تو وہی روٹیاں آگے رکھ دی گئیں۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ روٹیوں کو سامنے رکھا اور پھر ان پر دعا فرمائی۔ پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 ہو کر آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، اور تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت صحابہ کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ پھر باقی جو بھی بچ گیا حضور نے اس کو جمع کیا اور اس پر برکت کے لیے دعا فرمائی، بس وہ کھانا جتنا پہلے تھا اتنا ہی ہو گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کھانا لے جاؤ، ہم نے تمہارا کچھ بھی نہیں کھایا، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت پکایا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شانہ بہت پسند تھا، یعنی دست کا گوشت۔ میں نے شانہ پیش کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور فرمایا کہ ایک اور لاؤ۔ میں نے دوسرا بھی پیش کر دیا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لاؤ، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں کتنے شانے ہوتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ خضرت میں میری جان ہے، اگر تو خاموش رہتا تو جتنے شانے مانگتا تم مجھے دیتے ہی رہتے، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو میری ماں نے کچھ کھانا پکا کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ میری ماں نے آپ کو سلام عرض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کے لیے قبول فرما لے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں گیا اور اسی طرح کرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے رکھ دو اور فلاں 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 کو بلا لاؤ۔ بس میں وہ تمام کو بلا لایا، جملہ 300 ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا 10 ہو کے کھاتے جاؤ، بس تمام نے کھایا اور سیر ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا اٹھایا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ جس وقت میں نے کھانا رکھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا جس وقت میں نے اٹھایا ہے اس وقت کھانا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام مالک کا دستور تھا کہ وہ ایک برتن میں ہدیے کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھی یا شہد بھیجا کرتی تھی، اور ان کے بچے جب سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو اٹھا لاتی جس برتن میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر گھی یا شہد بھیجا کرتی تھی، اور اس سے بقدر ضرورت گھی یا شہد نکل آتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو نچوڑ لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو حضور نے فرمایا تو نے اس برتن کو نچوڑ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اگر اس برتن کو نہ نچوڑا جاتا تو اس میں سے ہمیشہ گھی یا شہد ہی نکلتا رہتا، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، یہ غیب نہیں تو کیا ہے؟ حضور نے مالک کے کہنے سے پہلے ہی فرما دیا کہ تو نے اس برتن کو نچوڑ لیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے اور سمجھے کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وراثت کے مسائل پوچھنے لگے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اے سعد، تو ابھی نہیں مرے گا جب تک کہ کئی قومیں تم سے نفع اور کئی قومیں تم سے نقصان نہ اٹھا لیں۔ چنانچہ آپ صحت مند ہو گئے اور آپ ہی فاتح ایران ہے اور قاتل رستم ہیں۔ اسی طرح ایران کو نقصان اور مسلمانوں کو نفع ہوا۔ حضور نبی کریم غیب داں آقا نے ان کی زندگی و موت کا بھی بتا دیا اور آئندہ زمانے میں کئی سال ہونے والے واقعات کی بھی خبر دے دی۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کے ریوڑ میں آیا اور ایک بکری اٹھا لے گیا۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور بکری چھڑا لی تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رزق دیا ہے اور میں نے لیا ہے اور تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ اس چرواہے نے بولا کہ آج تک میں نے بھیڑیے کو کلام کرتے نہیں دیکھا جیسے آج دیکھا ہے۔ تو بھیڑیا پھر گویا ہوا، یعنی کہنے لگا، اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی مدینہ شریف میں ہے جو تمہیں خبر دیتا ہے جو کچھ گزر گیا اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے، اور تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چرواہا یہودی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حاضری دی اور مسلمان ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حیوانات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کان و یکون جانتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے آج کل کے انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے تو بہتر ہوگا کہ مدینے کے بھیڑیے بھی سرکار کا علم مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھیڑیے سے بھی گزرے ہو گئے ہیں۔ حضرت گرامی، غور فرمائیے، قیامت تک جو بھی مرے گا حضور اس کی خبر میں تشریف لائیں گے، کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، ہر ایک کی موت کو بھی جانتے ہیں اور اس کی خبر کا بھی علم رکھتے ہیں، تبھی تو تشریف لاتے ہیں۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے محبوب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم ایمان ہے تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے اور دل سینے میں، تو اگر اس غیب الغیب کو جانتے نہیں تو دوزخ سے کیسے نکال لائیں گے؟ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، ہم میں سے کون آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے یعنی فوت ہونے کے بعد حاضر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہوگی۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سخاوت تھی، لیکن وہ سمجھے کہ یقیناً جس کے لمبے ہاتھ ہیں وہ سب سے پہلے وصال فرمائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے کوئی چھڑی وغیرہ لے کر اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپا تو حضرت ام المؤمنین سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ لمبے نکلے۔
جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور وہ چونکہ زیادہ سخاوت کرتی تھیں اس لیے ہم سمجھ گئے کہ اس سے مراد سخاوت تھی۔ حضرت گرامی، حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ امہات المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی وفات کا علم ہے بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ورنہ وہ سوال ہی نہ کرتی، اور اگر کر ہی لیا تھا تو آپ منع فرما دیتے کہ مجھے تو اپنے وصال کی خبر نہیں، تمہاری موت کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں، مگر حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت گرامی، معرکہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ نشان لگا کر صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا کہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان لگایا تھا وہ وہیں آ کر مرا، نہ اس سے آگے اور نہ اس سے پیچھے۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدا کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں ہے، میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ بیک وقت 6 جہتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت گرامی، خشوع و خضوع فعل قلب ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کی حالت بھی حضور سے پوشیدہ نہیں تھی۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت جب دنیا میں اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی موٹی آنکھ والی حور اس کی جنتی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے مارے، اس کو نہ ستا، تیرے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، ان قریب یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ حضرت گرامی، غور فرمائیں، حالانکہ میاں بیوی کی لڑائی یا کسی بات میں حجت رات کے اندھیرے میں بھی ہوتی ہے جس کا بچوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، مگر حور جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے جان لیتی ہے، جبکہ حور کے علم کا یہ عالم ہے تو سراپائے نور مجسم کے علم کا کیا حال ہوگا۔ حور تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں کے دھون کا ایک چھیٹا ہے۔ ایک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت شہید ہے، یعنی تو شہید ہے۔ چنانچہ وہ زندگی ہی میں شہیدہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پھر آپ تمامی حضرات سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔